السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک بار آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے دو بیان فرمائے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے، زکوٰۃ کس چیز میں واجب ہے، کتنا واجب ہے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اب آج میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کرنا کہ زکوٰۃ کس کو دینا ہے، یعنی کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے مستحق کون ہے، کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور کن لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ اور اپنے اولاد کو تو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح شوہر بیوی کو ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے۔ جو لوگ خود صاحب نصاب ہو ان کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی خاندان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہو تو ان کی مدد غیر زکوٰۃ سے لازم ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں کو اگر کچھ پیسوں کی ضرورت ہو زکوٰۃ کے علاوہ ہدیہ ان کو دینا ہے۔ اپنے بھائی بہن، چاچا، بھتیجے، ماموں، بھانجے، پھوپھی، خالہ، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے اور ان کو دینا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی لیے شریعت نے یہ اصول مقرر کیا کہ زکوٰۃ صرف انہی اشخاص کو دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، یہاں تک کہ اگر ان کی ملکیت میں ضرورت سے زائد ایسا سامان موجود ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو بھی وہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہتا۔ مستحق زکوٰۃ وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے زائد نہ ہو۔ دوسری طرف زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی شریعت نے احکام بتائے ہیں، یعنی کس کو دینا جائز نہیں ہے، کس کو دینا جائز ہے۔ مجھے تو بس اتنا ہی بتلانا ہے یہاں کہ کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آیات کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی 60ویں آیت تلاوت کی ہے، اس میں لکھا ہے کہ کن کن کو دینا زکوٰۃ جائز ہے اور ان کو دینا زیادہ افضل بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات سے یہاں مراد زکوٰۃ ہے، وہ صرف غریبوں کے للفقراء، غریبوں کو دے دیا جائے۔ اور فقراء سے مراد کیا ہے؟
صدقات کے معاملے میں انبیاء علیہ السلام پر طعنے کیا کرتے تھے کہ صدقات کی تقسیم کا طریقہ خدا کا مقرر کیا ہوا ہے، اس نے صدقات یعنی زکوٰۃ وغیرہ کے مصارف متعین فرما کر امت پر یہ احسان کر دیا، ورنہ امت پریشان ہو جاتی کس کو زکوٰۃ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے موافق تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے تابع نہیں رہا کرتے تھے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے صدقات یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کو نبی یا غیر نبی یا کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ بذات خود اس کے مصارف متعین کر دیے، جو آیت کے مطابق 8 آتے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، جن کے پاس کچھ نہ ہو ان کو فقراء کہتے ہیں، کیونکہ آیت میں آتا ہے انما الصدقات، بے شک زکوٰۃ للفقراء، فقراء کے لیے ہے۔ فقراء کہتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے پینے کے لیے جن کے پاس، یا رہنے کے لیے پہننے کے لیے جن کے پاس کچھ نہ ہو ان کو زکوٰۃ دے دیا جائے، ان کو فقراء کہتے ہیں، ان کو دینا بہت افضل ہے، فضیلت ہے۔ نمبر 2 والمساکین، اور محتاجوں کو زکوٰۃ دے دیا جائے۔ اور محتاج کس کو کہتے ہیں؟ مساکین کس کو کہتے ہیں؟ مساکین کے بارے میں آتا ہے جن کو بقدر حاجت میسر نہ ہو، یعنی رہنے کے لیے تو ہو، کھانے پینے کے لیے تو تھوڑا بہت ہو، لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب کی حد تک پہنچ جائے، یعنی مسکین ہو، اس کو دینا بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ ان کو دے دیا جائے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، جو اس پر کام کرنے والے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ دے دیا جائے۔ اور عاملین سے مراد کیا؟ جو اسلامی حکومت کی طرف سے تحصیل صدقات وغیرہ کے کاموں پر معمور ہو، یعنی جو زکوٰۃ جمع کرتے ہو، ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ دے سکتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ نمبر 4 فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ مسلمان جو جن کے اسلام لانے کی امید ہو۔ مؤلفۃ القلوب سے کون مراد ہے؟ جن کے اسلام لانے کی امید ہو یا اسلام میں کمزور وغیرہ ہو، تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان کو دے دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر وہ اسلام لانے کی امید ہو ان سے تو ان کو دے دیا جائے، ورنہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر امید ہو کہ وہ اسلام قبول کریں گے تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہے، اگر امید نہ ہو تو ان کو نہ دے دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یعنی جو پہرا اسلامی حکومت نے جن لوگوں کو پہرا دینے کے لیے مقرر کیا ہے ان کو دینا چاہیے، بہتر ہے کہ انہیں کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ اسلام کے خاطر، مسلمانوں کے خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں، اس لیے ان کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کا بدلے قطابت ادا کر کے آزاد دلایا جائے یا خرید کر ان کو آزاد کیا جائے، یعنی کوئی بندہ کسی کے یہاں غلام رہ جاتا ہے اور وہاں وہ کام کرتا ہے، اور کوئی بندہ خدا اپنی زکوٰۃ کی رقم اٹھا کر اس کو آزاد کرتا ہے، تو یہ بھی بہتر ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور 6 نمبر پہ والغارمین، اور وہ بندے جن پر کوئی حادثہ پڑا یا وہ مقروض ہو گئے ہو،
یا کسی کی ضمانت وغیرہ کے بار میں دب گیا ہو، یعنی اللہ بچائے کسی کو کوئی حادثہ پیش آیا ہو، یا کوئی کاروبار کر رہا ہو، اس کو اس میں نقصان پڑ گیا ہو، وہ مقروض ہو گیا ہو، تو اس کو دینا بھی جائز ہے، زکوٰۃ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور دے سکتے ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے اس کے بارے میں۔ فی سبیل اللہ ان کو بھی دینا چاہیے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہو، اس کو ذرا غور سے سنے۔ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہو، اس کو دینا زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت ہے، خاصتاً ان کو دینا چاہیے۔ اللہ کے راستے سے کون مراد ہے؟ آپ حضرات کو تو سمجھ میں آیا ہی ہوگا، کیونکہ وضاحت کے ساتھ نہیں بولیں گے، اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ حضرات کو تو معلوم ہے، اس لیے بس اشارتاً میں آپ حضرات کو یہ اشارہ کرتا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں نکل گئے ہوں گے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بس وضاحت اس کی نہیں کریں گے، آپ کتابوں میں خود دیکھیے۔ نمبر 8واں ہے وابن السبیل، اور مسافر جو حالت سفر میں صاحب نصاب نہیں ہے، اگرچہ گھر میں وہ صاحب نصاب ہو، لیکن سفر کی حالت میں کچھ پریشانیاں لاحق ہوئی ہو، یا اچانک اس کے جیب سے کسی نے پیسے نکالا ہو، وہ گھر کی جو بات ہے وہ چھوڑیے، گھر میں وہ کتنا بھی امیر ہو، لیکن سفر کی حالت میں اگر اس کے پاس مال ختم ہو گیا ہو اور وہ پریشان ہو گیا ہو تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس حالت میں، کیونکہ حنفیہ کے یہاں تملیک ہر صورت میں ضروری ہے، فقط شرط ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ 8 آدمی بتلایا، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 1 فقراء کو، نمبر 2 مساکین کو، نمبر 3 عاملین کو، نمبر 4 مؤلفۃ قلوب کو، نمبر 5 رکاب والوں کو یعنی گردن کے چھڑانے میں، نمبر 4 غارمین کو جن پر کوئی پریشانی لاحق ہوا ہو، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، نمبر 7 اللہ کے راستے میں جو نکل گئے ہیں ان کو بھی دے سکتے ہیں، اور نمبر 8 مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس بیان کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، خاص کر اس بیماری کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو جلدی ختم کرے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی دعا کیجیے اور میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔